آج ہم پڑھیں گے سنیں گے اقوال صحابہ کرام۔ اگر ہم ان اقوال کو غور سے سنیں اور پڑھیں تو یہ ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر چھوڑیں گے۔ اگر ہم ان پر غور و فکر کر لیں تو یقیناً ہمارے لیے بہت سی راہیں کھل جائیں گی۔ اقوال صحابہ کرام ہمارے لیے سراسر ہدایت ہیں اور ہمارے لیے ان میں کامیابی ہے اگر ہم ان پر غور کریں اور ان پر عمل کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تو اس دن پر رو تم لوگ جو تمہاری زندگی میں گزرا اور تم نے اس دن کوئی نیکی نہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اگر کوئی بکری کا بچہ فرات کے کنارے مر گیا تو اللہ قیامت کے دن عمر سے سوال کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے تعجب ہے ان لوگوں پر جو نجات کا سبب اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی ہلاک ہو جائیں۔ پوچھا گیا وہ سبب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا توبہ و استغفار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اے اللہ مجھ پر دنیا کو فراخ کر دے اور مجھے اس سے بے رغبت کر، اور ایسا نہ کر کہ دنیا مجھ پر تنگ ہو اور میرے دل میں اس کی رغبت ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے خوف الہی باقدر علم ہوتا ہے اور اللہ سے بے خوفی باقدر جہالت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اللہ سے اس شخص پر رحمت فرمائے، اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے جو مجھے میرے عیب بتلائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے غلط جگہ مال دولت خرچ کرنا نعمت کی ناشکری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مریض کی بیمار پرسی کے لیے 1 میل چل کر سفر کر اور اپنے کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے 2 میل تک چل کر سفر کر اور 2 آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے 3 میل تک چل کر سفر کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حساب دینے سے پہلے اپنا حساب خود کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے چین رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جس کے پاس بیوی ہے وہ خوشحال ہے، جس کے پاس اپنا گھر ہو وہ امیر ہے، اور جس کے پاس نوکر اور سواری بھی ہو وہ تو بادشاہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جہاد کفر جہاد اصغر ہے اور جہاد نفس جہاد اکبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے یا اللہ میری زندگی میں برکت دے اور انہیں صحیح مصرف پر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے دوسروں کے سینے سے شر اس وقت دور کر کہ پہلے تو اپنے سینے کی صفائی کر لے۔ سیدنا ابو دردہ کا قول ہے لوگوں کا محاسبہ نہ کرتے پھرو، یہ کام ان کے رب پر چھوڑ دو، تم بس اپنی طرف توجہ دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے گفتگو میں اختصار سے کام لو، کلام اتنا ہی مفید ہے جتنا آسانی سے سنا جا سکے، طول کلامی گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا قول ہے قوت فی العمل یہ ہے کہ آج کے کام کو کل پر نہ چھوڑا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جانور اپنے مالک کو تو پہچانتا ہے لیکن انسان اپنے اللہ کو نہیں پہچانتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جاہ و عزت سے بھاگو تو عزت تمہارے پیچھے بھاگے گی، اور موت پر دلیر رہو تاکہ تمہیں ابدی زندگی بخشی جائے۔ حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے اونٹ کے زخم کو دھونے میں مصروف تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرما رہے تھے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت میں مجھ سے اس کے زخم کے بارے میں نہ پوچھا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے
ترغیب دلانے کی نیت سے علانیہ صدقہ دینا خفیہ سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 چادریں خرید کر اپنے غلام سے فرمایا ان میں سے ایک اپنے لیے پسند کر لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اپنا بوجھ انسانوں میں سے کسی پر نہ رکھ، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مہمانوں پہ زیادہ خرچ کرنا اسراف نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا قول ہے بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپا اور مشغولیت سے پہلے فراغت غنیمت جانو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے سب سے اچھا اور عملی شکر یہ کہ اللہ کی نعمتوں میں سے دوسروں کو بھی دے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو دنوں ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہے، دنیا کو آخرت کے لیے اور آخرت کو اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں دوست سے محبت کو خالص اور دیر پا بنانے کے 3 طریقے ہیں۔ جب بھی دوست سے ملاقات ہو تو سلام میں پہل کیجئے، دوست کو عمدہ اور اچھے نام سے مخاطب کیجئے، مجلس میں اس کے احترام میں جگہ کو کشادہ کیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور درمیانی چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے شکر نعمت حصول نعمت کا باعث ہے اور ناشکری حصول زحمت کا باعث ہے۔ حضرت زید بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی نیکیوں کے لیے پوشیدہ جگہ بناؤ جیسے برائیوں کے لیے بناتے ہو۔ حضرت ابو بکر کا قول ہے شکر گزار مومن عافیت سے قریب تر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جانتا ہے اور پھر اس کی رغبت رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جو قرآن سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ حضرت عمر فاروق کا قول ہے طمع کرنا مفلسی، بے غرض ہونا امیری اور بدلہ نہ چاہنا صبر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ضرورت مند کا 1 درہم صدقہ کرنا بہتر ہے دولت مند کے 1,00,000 درہم صدقہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ یہ وہ لمبی مستی ہے کہ جس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے بعض اوقات جرم معاف کرنا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری طرف کسی دوست نے ایسا تحفہ نہیں بھیجا جو مجھے السلام علیکم سے زیادہ پیارا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے فقیر کو صدقہ دیتے وقت باادب عاجزی سے پیش کرو کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کی نشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا قول ہے خشوع و خضوع کا تعلق دل سے ہے نہ کہ ظاہری حرکات سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے مت رکھ امید کسی سے مگر اپنے رب سے اور مت ڈر کسی سے مگر اپنے گناہ سے۔ حضرت علی کا قول ہے عادت پر غالب آنا
کمال فضیلت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ جب پھیری والوں سے چیز خریدتے تو راستہ سے ہٹ کر کھڑے ہوتے تاکہ گزرنے والوں کو دقت نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انسان ضعیف ہے، تعجب ہے کہ وہ اس اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جو قوی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا قول ہے، جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے اور منہ پر تعریف کرنا گویا ذبح کرنا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا ایک طرح کی ملامت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو گویا نرم پتے ہیں اور کانٹا نہ تھا، اب سب کانٹے ہو گئے، پتا کوئی نہیں رہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عزت دولت، عزت دنیا مال اور عزت آخرت اعمال سے ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والے کو تنہائی محبوب ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھکنے، اٹھنے، کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے وقت اللہ اکبر کہتے اور ابو بکر اور عمر بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، گناہ جوان کا بھی اگرچہ بد ہے لیکن بوڑھے کا گناہ بدتر ہے۔ حضرت عمر فاروق کا قول ہے، کم بولنا حکمت ہے، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت اور عوام سے کم ملنا عافیت ہے۔ حضرت عثمان کا قول ہے، تعجب ہے اس پر جو شیطان کو دشمن جانتا ہے اور پھر اس کی اطاعت کرتا ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، دوست کے ساتھ ایک حد تک دوستی کرو کیونکہ ممکن ہے وہ ایک دن تمہارا دشمن ہو جائے، اور دشمن سے بھی ایک حد تک دشمنی رکھو کہ شاید وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کے ذکر میں مشغول نہ رہا کرو، وہ تو مصیبت ہے، اللہ کے ذکر کو معمول بناؤ، وہ رحمت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، غریب ہے وہ جس کا کوئی دوست نہیں۔ حضرت ابو بکر کا قول ہے، زبان کو شکوے سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ حضرت عمر فاروق کا قول ہے، ایمان اس کا نام ہے کہ اللہ کو دل سے پہچانو اور زبان سے اس کا اقرار کرو اور حکم شرع پر عمل کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تنگ دستی پر صبر کرنے سے اللہ کی طرف سے فراخ دستی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، علم کی خوبی اس پر عمل کرنے میں اور احسان کی خوبی اس کے نہ جتلانے پر منحصر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو جنت میں جانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دنیاوی مال اور زر میں رغبت نہ رکھے۔ حضرت ابو بکر کا قول ہے، علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال کفار، فرعون، قارون وغیرہ کی۔ حضرت عمر فاروق کا قول ہے، طالب دنیا کو علم پڑھانا راہزن کے ہاتھ تلوار فروخت کرنا ہے۔ حضرت عثمان کا قول ہے، دنیا ہر وہ کام ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ حضرت علی کا قول ہے، جب کسی احسان کا بدلہ ادا کرنے سے تیرا ہاتھ قاصر ہو تو زبان سے اس کا شکریہ ضرور ادا کر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے اور نیک ہم نشین سے تنہائی سے بہتر ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات اپنی زبان کو پکڑتے اور فرماتے اس نے مجھے بہت جگہ پھنسایا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا قول ہے سلامتی گمنامی میں ہے یا خلوت میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر فرمایا کیا میں تمہیں اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر شخص کی خبر نہ دوں؟ لوگوں نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ پھر کہا میں تمہیں دوسرے کی خبر نہ دوں؟ لوگوں نے کہا ضرور بتائیں۔ آپ نے کہا حضرت عمر ہے۔ پھر بتایا کہ تیسرے کی خبر نہ دوں؟ لوگوں نے کہا ضرور بتائیں۔ آپ نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہوئے منبر سے نیچے اتر آئے۔ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔